محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یقیناً یہ ہم سب کی بلند بختی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہم یہاں اس عظیم ادارے میں فخر السادات استاد العلماء خیر المشائخ جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید سعید الحسن شاہ صاحب ادام اللہ فیوزہ و برکاتہ، اللہ پاک ان کا سایہ علم، ان کا سایہ محبت، ان کا سایہ شفقت وہ ہم سب پر اور اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور کثر اللہ امثالہ الکریمہ، اللہ پاک ان جیسی نورانی، علمی اور فکری شخصیات خصوصاً مشائخ اور پیران عظام اللہ پاک اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ دیگر حد درجہ قابل احترام سادات کرام، علماء ذی وقار، نعت خانہ نشیری لسان اور میرے نہایت محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بیٹی، ہماری آج کی یہ نشست اس ادارے کا یہ سالانہ پروگرام جس نسبت سے منسوب ہے وہ تو نسبت ہی سادات کی ہے۔ قبلہ سید الحسن شاہ صاحب، ان کے برادر مکرم قبلہ حفیظ الحسن شاہ صاحب اور دیگر جو بھی سادات تشریف فرما ہیں، اصل آج کی یہ ساری نشست اور یہ جو آج کی کانفرنس اور محفل ہے، یہ سادات کرام کی نسبت کو سمجھنے کی کوشش۔ اگر انسان کو آل رسول کی نسبت کی عظمت معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو ساری بحث سمجھ میں آ جاتی، اور اگر یہ نسبت رسول نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے وادی تیہ میں بھٹکتا رہتا۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، نور نظر علی المرتضیٰ، لخت جگر فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما عنا۔ آپ کی نسبت پاک اس کائنات میں ایک بے مثال نسبت ہے، بلکہ جتنی نسبتیں اللہ نے امام عالی مقام کے وجود میں اکٹھی کر دی ہیں، وہ نسبتیں کسی اور کے حصے میں آئی ہی نہیں ہیں۔ اب اگر کسی کے ناپختہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ ساری نسبتیں وجود حسین میں مجتمع کیوں کر دی گئیں، تو قرآن حکیم نے اس کا بھی بڑا سادہ سا جواب دیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے نواز دیا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، اور اس کے نوازنے کو، اس کے فضل کو، اس کی کرم کو، اس کی رحمت کو، اس کی بخشی ہوئی عزت اور قبولیت کو کائنات دیکھتی ہے، آسمان کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، زمین بھی دیکھتی ہے، اور جنہیں سمجھ نہیں آتی وہ ساری زندگی الجھے رہتے ہیں، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کا اعلان ہر آن ہوتا رہتا ہے۔
نواس رسول کی عظمت، نواس رسول کی نسبت، اور پھر نواس رسول کی شہادت کا فلسفہ و حکمت، یہ سمجھنے کے لیے میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت میں یہ بات عرض کر سکوں کہ سورہ کوثر کا نواس رسول سے تعلق کیا ہے، مگر اس سے پہلے یہ حدیث جو ہم نے بارہا سنی میں ذہنوں میں تازہ کرانا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ہم سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ ذہن میں جو ہے وہ بیک آف مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، تھوڑا سا ہماری یادداشت میں پیچھے ہو جاتی ہیں، تو دہرانے کا، اعادے کا، تکرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ذہن کے بالکل فرنٹ پہ سامنے آ جاتا ہے۔ محدثین اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اپنی اپنی اسناد صحیحہ کے ساتھ اسے روایت کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ نے واپسی کے سفر میں ایک مقام پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس خطبے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ٹوک انداز میں سامعین کو بتا چکے تھے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کیا مجھے دیکھنے والی آنکھوں اور مجھے سننے والے کانوں، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات۔ اس سال کے بعد میدان منا، میدان عرفات، میدان مزدلفہ، مشاعر اور جو بیت اللہ العظیم اور مکہ مکرمہ کی وادیاں ہیں، فرمایا اس سال کے بعد یہاں میری تمہاری ملاقات نہیں۔ رسول اللہ کا یہ اعلان کرنا یہ مخاطبین کو متوجہ کرنے کے لیے تھا، اگرچہ جو حضور کے مخاطبین تھے، جو صحابہ تھے، وہ رسول اللہ کی ہر بات کو اتنے متوجہ ہو کے سماعت کرتے تھے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو وہ یوں جو ہے متوجہ ہو کے بیٹھا کرتے کہ دیکھنے والے کو لگتا کہ شاید ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو۔ جس طرح جس شخص کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو وہ غیر ضروری سر کو حرکت نہیں دیتا، کہیں وہ پرندہ اڑ نہ جائے۔ سامعین صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی مجلس میں، آپ کی بارگاہ میں انداز نشست صحابہ کا یہ ہوتا کہ یوں لگتا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، اور وہ جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا ہما تن گوش ہو کے سن۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کریم سے نکلی ہوئی بات کو صرف ان کانوں سے نہیں، وہ اپنے سارے وجود کو سماعت اور کان بنا کے رسول اللہ کے کلمات کو سنا کرتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے یہ اعلان اس لیے فرمایا کہ مزید توجہ ہو جائے۔ حجۃ الوداع میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو پہلی بار آئیں، جنہیں اکثر حضور کی شرف صحبت نصیب نہیں ہوتا ہے، انہیں بارگاہ نبوی کے آداب اور زبان نبوی سے ارشاد ہونے والے کلمات کی عظمت کا، قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ انہیں بھی متوجہ کرنے کے لیے فرمایا لوگوں میں اس سال کے بعد دوبارہ تمہیں نہیں ملوں گا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ نے کتنی توجہ سے، کتنی احتیاط سے رسول اللہ کے فرامین کو اپنے سینے کے اندر سمویا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، دو بڑی ویلیویبل چیزیں، دو بڑی مقتدر چیزیں، دو بڑی عظمت والی چیزیں، دو بڑی اہمیت والی چیزیں، دو ایسی چیزیں جنہیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور جو نظر انداز کرے گا دونوں کو یا ایک کو پھر وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، پھر گمراہی، پھر ضلالت اور پھر گمراہی اس کا مقدر بنے۔ کون سی دو چیزیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی؟ کتاب اللہ، سب سے پہلے فرمایا اللہ کی کتاب۔ فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے، ان تمسکتم، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے، لن تضلوا بعدی،
اللہ کے رسول فرماتے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں۔ اور دوسری چیز عطرتی اہل بیتی، ایک روایت میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار اللہ کے رسول نے اس کلمے کو دہرایا۔ اور بطور استاد، بطور طالب علم یہ بات واضح ہے، آج ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ جو چیز آپ اپنے سامع کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں اسے اگر آپ دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو پھر وہ سننے والوں کی صرف سماعت نہیں، ان کے دلوں کی تختی پہ نقش ہو جاتا۔ اللہ کے رسول جس بات کو اپنے سامعین اور صحابہ اور امت اور آنے والی نسلوں تک بڑے اہتمام سے پہنچانا چاہتے تھے، حضور اسے تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اس جملے کو رسول اللہ نے 3 بار ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگو، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اے لوگو، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ میری اہل بیت سے تمہارا سلوک کیسا ہے، تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارا انداز کیسا ہے، تم ان سے پیش کیسے آتے ہو، اس سب کو دیکھنے سے پہلے میرے اس جملے کو ذرا ذہن میں تازہ کر لے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ 2 چیزوں کا رسول اللہ نے ذکر فرمایا اور دونوں کو ثقلین، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میدان محشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اللہ پاک میدان قیامت میں مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا، میں اس حوض کوثر سے جام کوثر بھر بھر کے اپنی امت کو پلاؤں گا۔ جب میں وہاں ساقی کوثر کے طور پر جام کوثر تقسیم کر رہا ہوں گا، حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ بھی وہاں آئے گی اور میری اہل بیت دونوں اکٹھے آئے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن نشین کروا دیا کہ قیامت تک کتاب اللہ اور اہل بیت کا جو تعلق ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور ہدایت پہ کون ہوگا، صراط مستقیم کسے گامزن ہوگی، اسوہ محمدی پہ اصل عمل پیرا کون ہوگا، جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ اس ادارے کی اور بانی ادارہ کی جو ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ فکری بات کرتے ہیں، وہ عملی بات کرتے ہیں، وہ جذباتی اور غیر ضروری باتوں سے گریز کرتے ہیں، اور آج جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے شاید کبھی بھی اتنی۔ میں دعوت فکر عرض کرنا چاہتا ہوں بانی ادارہ ہی کے توسط سے آپ تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کی خدمت کہ رسول اللہ کی اس حدیث کو سنیں اور پھر ہم دیکھیں ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے، کتاب اللہ سے ہمارا تعلق کتنا اور اہل بیت سے ہمارا تعلق کتنا، اور کیا اس تعلق کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کارخانہ بازار سے جا کے بہترین قیمتی مہنگا قرآن مجید لائیے، اسے چومیے اور چوم کے اپنے گھر کے طاق میں الماری میں سجا کے رکھ دیں؟ کیا رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں جو قرآن یاد دلایا تھا اور اپنے بعد اسے تھامے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیا اس کا معنی یہی تھا؟ ہرگز ہرگز یہ مفہوم نہیں تھا۔ اور جو اہل بیت کو اللہ کے رسول نے یاد دلایا، کیا اس کا معنی صرف یہی تھا کہ کسی شیخ طریقت، کسی اہل بیت نبوت کے فرد عظیم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دو اور اس کے بعد جو مرضی کرتے چلے؟ کیا صرف اتنا ہی اہل بیت سے تمسک ہے؟ کیا تعلق اہل بیت کے ساتھ کا مطلب یہی ہے؟ ہم سے غلطی ہو رہی، ہم نادانی میں مبتلا ہیں، نہ ہم نے قرآن حکیم سے تعلق کو مضبوط رکھا اور نہ اہل بیت سے تعلق کے مفہوم کو صحیح معنوں میں ہم نے سمجھا، اور نتیجہ آج کی ہماری فکری غلطیاں، آج کی ہماری عقیدے کے کنفیوژنز اور تذبذب، آج کی ہماری فکری علمی عملی زندگی کی مشکلات، وہ اسی ارشاد نبوی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔
میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت نبوت یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ جو اہل بیت نبوت سے محبت کا دعوے دار ہے اسے قرآن سے تعلق بھی مضبوط کرنا ہو۔ اور بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ امت میں ایک گروہ نے قرآن کا نعرہ لگایا اور اہل بیت کی نسبت کو فراموش کر دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گئے، اور دوسری جانب ایسا طبقہ اور گروہ بھی وجود میں آیا کہ جنہوں نے اہل بیت نبوت کا نام تو لیا، ان کی محبت اور عقیدت کا دم تو بھرا، اور اس میں اتنا غلو کیا کہ حد سے بھی آگے نکل گئے، مگر صرف اگر بظاہر دیکھیں اہل بیت کا دامن تھاما اور قرآن کا نام بھی کبھی زبان پہ نہیں آتا، قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ اس کی صداقت کو تسلیم کرنے پہ بھی آمادہ نہیں۔ انہوں نے بھی رسول اللہ کی حدیث کے ایک ٹکڑے کو اس کو اپنانے کی بظاہر کوشش کی، اگرچہ اس میں بھی وہ فکری اور عقیدے کی غلطیوں میں مبتلا ہوئے، ٹھوکر کھا۔ لیکن عرض کی کہ امت کی اکثریت آج رسول اللہ کے اس فرمان کی معنویت سے ہی بے خبر۔ اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا ذکر کیا۔ اگر ہم اہل بیت کی نسبت سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کو جوڑنا۔ اب آئیے سورہ کوثر کی طرف۔ ارشاد ربانی ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے، ان شانئک ھو الابتر۔ میری یہ درخواست ہے کہ آپ سب ایک بار اس آیت کو سارے مل کے پڑھ لیں، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان۔ الکوثر کیا ہے؟ اگر کبھی وقت ملا، آج ہمارا موضوع الکوثر نہیں ہے، کبھی وقت ملا تو ہم اس حوالے سے ذکر کریں گے، عرض کریں گے، اور شاید ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی یہ سب سے چھوٹی سورت یہ رسول اللہ کی کتنی عظمتوں کی نقیب ہے۔ اس ایک کلمہ کوثر میں اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا کچھ عطا کیا ہے ہمیں خبر ہی نہیں۔ کبھی موقع ملا، زندگی نے فرصت دی تو بات کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر سے کیا مراد ہے؟ علماء لغت لکھتے ہیں کہ الکوثر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی بے پناہ کثرت، اور یہ اصل میں صفت ہے، اس کا موصوف یہاں ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ میں سادہ لفظوں میں صرف بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ہے کسی کو کہنا کہ آپ کو بہت زیادہ علم دیا، ایک ہے آپ کہنا کسی آپ کو بہت زیادہ حکمت عطا کی، ایک ہے یہ کہنا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو اولاد عطا کی گئی، آپ کو بہت زیادہ تابعین اور آپ کے امتی عطا کیے گئے، آپ کو بہت زیادہ عزت عطا کی گئی، آپ کو بہت زیادہ شان عطا کی گئی۔ ان سب میں اگر آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ یہ صفت ہے، علم، حکمت، اولاد، امت، تابعین، یہ سارے موصوف ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں موصوف ذکر ہی نہیں کیا، صرف صفت ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے، الکوثر دیا ہے۔ اب مفسرین علماء امت فرماتے ہیں کہ موصوف کا یہاں پر ذکر نہ کیا جانا یا محذوف ہونا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایک چیز اپنے محبوب کو بے پناہ کثرت سے عطا نہیں کی، بلکہ اپنے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ بے پناہ کثرت سے عطا فرمایا۔ الکوثر کی ایک تفسیر جو احادیث صحیحہ میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں، مسلم میں، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں تدرون ما الکوثر، میرے صحابہ جانتے ہو الکوثر کیا ہے؟ اور صحابہ جانتے ہیں کیا جواب دیتے تھے؟ قبلہ شاہ صاحب نے بارہا آپ کو بتایا ہوگا، جب اللہ کے رسول سوال پوچھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، صحابہ کے لبوں پہ آتا ہے اللہ و رسولہ اعلم۔ کیا کہتے صحابہ؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں تدرون ما الکوثر، صحابہ کی زبانوں سے عرض ہوتی ہے اللہ و رسولہ اعلم، حضور فرماتے ہیں نہر فی الجنت اعطانیہ ربی، اے میرے صحابہ، اے سننے والے کانوں، یہ کوثر یہ جنت کا دریا ہے۔ عربی میں یاد رکھیے نہر دریا کو کہتے ہیں، ہمارا اردو میں نہر، ہمارے ذہن میں یہ عبداللہ پور والی نہر آ جاتی ہے،
یہ ہمارا لمیٹڈ سوچ ہے، ہماری محدود سوچ ہے، یہ ہماری آبزرویشن کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہر فرماتے ہیں، عربی زبان میں نہر دریا کو کہتے ہیں، نہر دجلہ، نہر فرات کہا جاتا ہے، وہ دریا کے معنی میں ہے، اس نہر کے معنی میں نہیں۔ اور اگر نہر ہو بھی، دریا بھی ہو، تو یہ دنیا کا دریا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں نہر فی الجنہ، وہ تو جنت کا دریا ہے۔ ماؤہ احلا من العسل وابیض من اللبن، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واطیب من المسک۔ فرمایا میری امت، تم جب دریا کا، نہر کا لفظ سنو گے، تمہارے ذہنوں میں تمہارے دریاؤں کا یہ گدلا سا پانی آ جائے گا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جنت میں میرے رب نے جو دریا مجھے دیا ہے، اس کا پانی کستوری سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ اب یا تو من اللبن، وہ دودھ سے بڑھ کر سفید ہے۔ احلا من العسل، وہ شہد سے بڑھ کر شیریں اور میٹھا۔ رسول اللہ نے ذکر فرمایا، تفصیل کا موقع نہیں، صرف یہ حدیث صحیح ہے، اور قرآن کی سب سے مستند، سب سے اعلیٰ اور بہترین تفسیر وہی ہے جو زبان محمد نے عطا فرما دی۔ مگر چونکہ کلمہ الکوثر مخصوص نہیں ہے، حدیث صحیح میں اس سے مراد جنتی دریا لیا گیا، اور صحیح بخاری میں خود جناب عبداللہ ابن عباس سید المفسرین، سند المفسرین، حبر الامہ، آپ نے الکوثر کی تفسیر فرمائی ہے الخیر الکثیر کے ساتھ، کہ کوثر سے مراد ہے بے پناہ خیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد سوال کرتے ہیں، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ یہ ایک علمی مقام اور ادارہ ہے، تو یہاں یہ بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر نہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جو مشائخ اعظام ہیں وہ اس طرح کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن عرض یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے سوال کرنا گناہ نہیں ہے۔ استاد عبداللہ بن عباس بھی ہو، اہل بیت نبوت میں سے ہے، رسول اللہ کے عم زاد ہیں، دعائے محمدی حاصل ہے، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا، کتاب کا علم عطا فرما دے۔ اور ابن عباس مسجد حرام میں بیٹھ کر درس دیتے، شاگرد سوال کرتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے سوال کرنا عیب نہیں ہے، اور خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اہل سنت و جماعت آنکھیں کھولیے، سوال کرنا بے ادبی بھی نہیں ہے۔ ہم نے ادب کی بھی اپنی ڈیفینیشن بنا دی، عجیب و غریب تصورات ہیں، ہر وہ تصور، ہر وہ ڈیفینیشن جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، خبر نہیں ہے تو پوچھو، سوال کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ شاگرد سوال کرتے، حضور رسول اللہ نے تو فرمایا کہ یہ جنتی دریا، وہ جنت میں جو دریا ہے وہ کوثر ہے، آپ فرماتے الخیر الکثیر۔ جناب ابن عباس وضاحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان سر اور آنکھوں پہ، اللہ کے رسول کے فرمان سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ابن عباس جو مزاج شناس نبوت ہیں، جو رسول اللہ کے مزاج کریم کو سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لوگوں سنو، حضور کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہوا من الخیر الکثیر، وہ جنتی دریا، وہ تو رسول اللہ نے مثال کے طور پہ سمجھایا۔ الکوثر کے پردے میں کاف، واو، ثا اور را، ان چار حروف میں رب محمد نے اپنے حبیب مکرم کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ جنت کا دریا تو اس کی ایک مثال ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو کلمہ کوثر کی گہرائی کو، اس کی حدود و قیود کو ناپ سکے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جنتی دریا وہ تو الخیر الکثیر کا ایک حصہ۔ محدثین نے، مفسرین نے، علماء امت نے الکوثر کی تفسیر میں بہت سے اقوال ذکر کی۔ تفسیر کبیر آپ دیکھ لیجئے، علامہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی، ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ کی البحر المحیط دیکھ لیجئے، دیگر کتب تفاسیر میں کم و بیش تمام مفسرین کلمہ کوثر کی تفسیر میں کوئی تقریباً 40 کے قریب اقوال ذکر کیے کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے۔ میں صرف ایک قول جو ہماری آج کی اس کانفرنس اور اس ہماری نشست کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، میں صرف وہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، امام رازی نے، علامہ ابو حیان الاندلسی نے، دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ الکوثر بہت زیادہ کثرت، کس چیز کی کثرت؟ فرمایا کثرت اولادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب
اس کا معنی سننے سے پہلے شان نزول بھی ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ اور امام رازی نے بھی اور دیگر نے لکھا ہے کہ آیت کا شان نزول جو کتب تفاسیر میں ذکر ہے، درج ہے، وہ اس قول کی تائید کرتا ہے اور اس قول کو بڑا مناسب گردانتا ہے کہ الکوثر سے مراد رسول اللہ کی اولاد کریم کی کثرت مراد لی جائے۔ انا اعطیناک الکوثر سے مراد ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی۔ کب نازل ہوئی یہ سورت؟ عاص بن وائل بدبخت مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک انتہائی بدبخت اور گھٹیا قسم کا سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم بھی وصال فرما چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوسرے بیٹے کے وصال پہ بڑے دکھی ہیں، بڑے دل گرفتہ ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ عاص بن وائل بد نصیب جو رسول اللہ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ان سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ تم لات و منات کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو، اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل تو لے کے آؤ، اگر پہلی کتابوں میں اس بارے میں کچھ نازل کیا گیا تو وہ کتابیں لے کے تو آؤ، کوئی دلیل تو دو، کوئی عقلی کوئی نقلی دلیل۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا وہ گالیاں بکتا، وہ اخلاق کے دائرے سے نکلتا، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی، جو منہ میں آئے بکتا چلا جاتا۔ یہ نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے پاس، ایسے ناہنجار کے پاس کوئی علم دلیل نہیں۔ اور پھر ذاتیات پہ اتر آنا، ذاتی حملے کرنا، یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا شیوا رہا، یہ جھوٹے شخص کی پہچان ہوا۔ عاص بن وائل اور مشرکین مکہ رسول اللہ کے قرآن کی کوئی کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور پھر گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوتا ہے، قلب محمد دکھی ہے، دل گرفتہ ہے، غمگین ہے، اور وہ بدبخت کہتے ہیں اب تک نعوذ باللہ من ذالک۔ عاص بن وائل حضور کے سامنے سے گزر کر مسجد حرام میں آیا، جو شیطانی ٹولہ مسجد حرام میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا کہ عاص ابھی تمہارے پاس سے کون گزر کے گیا؟ اس بدبخت نے کہا ذاک الابتر نعوذ باللہ، وہ ابتر میرے پاس سے گزر کے گیا۔ عربی میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ، جس کے بارے میں عقل والوں کو یہ گمان ہو کہ اب اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، اسے ابتر کہا جاتا۔ رسول اللہ کی اولاد نرینہ وصال کر چکی ہیں، اور عاص بن وائل کی زبان سے حضور کے لیے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے، کوئی بتاتا ہے یا رسول اللہ خود سنتے ہیں، قلب محمدی کو ٹھیس لگتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کی سورت نازل فرما دیتا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر بہت زیادہ کثرت عطا کر دی۔ محسنین فرماتے ہیں ایک قول کثرت اولاد ہی، اے محبوب آپ دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عاص بن وائل، اس کی ساری اولاد، اس کی ساری نسل، اور آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھانے والے قیامت تک جو بھی آئیں گے ہم ان سب کو جواب دے رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانیاں کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ نہ عاص بن وائل کی ناپاک اس کی اولاد اور اس کی ذریت اور نسل کی کچھ خبر ہے، اور نہ ہی یزید پلید کی اولاد کا کسی کو پتہ۔ دونوں نے، عاص بن وائل نے بھی نعوذ باللہ رسول اللہ کے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ اگر عاص بن وائل کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ابتر وہ قلب محمد کو رنجیدہ کر دیتا ہے، تو جب 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں رسول اللہ کی آل کا ایک فرد نہیں، ایک شہزادہ نہیں، 18 شہزادوں کو، رسول اللہ کی آل کے 18 عظیم اور بے مثال جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو ذبح کیا گیا ہوگا، کیا قلب محمد کو رنج نہیں ہوا؟ کیا رسول اللہ کے قلب اطہر کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ کے قرآن کی آیت آج بھی 61 ہجری کو میدان کربلا میں دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے اقتدار کے لیے، دنیا کے مال کے لیے ہوس دنیا میں جکڑے ہوئے دلوں کو، زبانوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، میدان کربلا میں بھی اللہ کا قرآن دعوت دے رہا ہے ان شانئک هو الابتر۔ اور امام رازی نے لکھا ہے کہ یزید پلید نے
بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے، انہوں نے بھی یہ چاہا تھا کہ رسول اللہ کی اولاد اور اہل بیت کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں۔ یہ ہماری کرسی کے لیے خطرہ ہے۔ اہل بیت نبوت بنو ہاشم، اولاد علی، اولاد فاطمہ الزہرا، یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ انہیں قتل کر دو، انہیں شہید کر دو، انہیں قید کر لو، انہیں قید میں ڈال دو، خیمے جلا دو، بیڑیاں ڈال دو۔ ان شانئک ھو الابتر، اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ محبوب آپ کا دشمن وہی ناکام و نامراد، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس کی اولاد اول تو دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں ہے، اور اگر کہیں ہے تو وہ منہ چھپاتی پھرے گی۔ عزتیں، عظمتیں، ترقیاں، رفعتیں، بلندیاں وہ اللہ پاک نے صاحب کوثر اور آپ کی اولاد کو عطا فرمائی۔ اب رسول اللہ کی اولاد نرینہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ، آپ کی نسل کریم، جن کے بارے میں سبحان اللہ امام العاشقین نے کیا فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، سب گھرانہ نور کا۔ وہ نسل نور اس دنیا میں پھیلی کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نسل نور کو، صاحب کوثر کی اولاد کریم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ پاک نے علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کا انتخاب کیا۔ اور پھر جو شروع میں نے بات کی کہ جس کسی کو اعتراض ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ تو میرے رب کی دین ہے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ اس نے عزتوں کے لیے گھرانہ علی کو چنا ہے، اس نے عظمتوں کے لیے فاطمہ الزہرا کے گھر کو چنا ہے، اس نے رفعتوں کے لیے، بلندیوں کے لیے، اور دلوں میں بسنے کے لیے حسنین کریمین کو چنا ہے۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کے رسول کی کئی ایک احادیث ہیں جن میں رسول اللہ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میری نسل میرے حسن اور حسین سے چلے۔ صرف ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث کا ایک جملہ ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن مکمل حدیث اکثر و بیشتر ہماری سماعتوں تک نہیں پہنچتی۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد ابن حنبل اور دیگر کتب احادیث میں، آج کل تو تخریج بہت آسان ہے، بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور راوی حدیث حضرت یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانے کے لیے آپ کو دعوت پیش کی۔ حضرت یعلا بن مرہ الثقفی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی دعوت کے لیے جانے لگے۔ ہم مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے، تھوڑا سا چشم تصور کو کھولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام، مدینے کی گلیاں ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ راوی حدیث کہتے ہیں ہم گزر رہے ہیں، گلیوں میں گزرتے گزرتے فَإِذَا هُوَ حُسَيْنٌ يَلْعَبُ بِالْغِلْمَانِ، فرماتے مدینے کی گلیوں میں گزرتے گزرتے نگاہ محمدی دیکھتی ہے کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں انسانی نفسیات کیا ہے، ہم سب بچوں سے پیار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت ہے، اور خصوصاً اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، نواسے پوتے زیادہ پیارے۔ گھر کے اندر اکثر و بیشتر ہم بچوں سے بڑے لاڈ، بڑا پیار، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب گھر سے باہر ہوتے ہیں، محفل میں یا گلی میں، تو اکثر و بیشتر جو باوقار شاہ صاحب قبلہ جیسے لوگ جو مرکز نگاہ ہوتے ہیں، تو وہ دل چاہتا بھی ہو تو ذرا نواسوں پوتوں کے ساتھ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ گھر میں بے تکلفی سے بچوں کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، مہمان آ جائیں، ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا بچوں سے پیار کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور اگر آپ باہر کہیں بازار میں ہو تو پھر تھوڑی سی اور انسان ایک تکلف کا شکار ہو جاتا ہے۔ مدینے کی گلیاں ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات میں جسے جو عزت ملی ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا، رسول اللہ کے جوڑوں کا صدقہ جسے بھی جو عزت ملی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا؟ رب کی ذات کے بعد ساری عزتیں منحصر ہیں محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات۔ قیامت تک جسے بھی عزت چاہیے، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ،
جو مشرکوں کے پاس، جو کافروں کے پاس، جو منافقوں کے پاس، جو بے دینوں کے پاس، جو بد مذہبوں کے پاس، جو دنیا پرستوں کے پاس، اور جو دنیا کی بڑے بڑے محلات میں رہنے والے حکمرانوں کے پاس عزت ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یبتغون عندہم العزت، میرے محمد کو چھوڑ کر، میرے نبی کو چھوڑ کر، میرے رسول کو چھوڑ کر، میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر جو کہیں اور عزت تلاش کرتا ہے، اس بد نصیب کی جھولی میں ذلت ہی پڑتی ہے، اسے ذلت ہی نصیب ہوتی ہے۔ عزت تو رب نے اپنے محبوب کی ذات میں بند کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت حسین کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنن ترمذی صحاح ستہ کی کتاب، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یعلا بن مرہ ثقفی راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں فبسط یدیہ، فاطمۃ الزہرا کے گھر میں نہیں، حجرہ ام سلمہ میں نہیں، حجرہ عائشہ میں نہیں، حجرہ حفصہ میں نہیں، امہات المومنین کے حجرات کی چار دیواری کے اندر نہیں، مسجد نبوی کے اندر نہیں، مدینے کی گلیوں میں امام عالی مقام جناب حسین نظر آتے ہیں، رسول اللہ اپنے بازو کھول دیتے ہیں، باسط یدی، اللہ کے رسول نے بازو پھیلا دیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ راوی حدیث کہتے ہیں والغلام یفر ہاہنا وہاہنا، رسول اللہ حضرت حسین عمر مبارک 3 4 5 سال ہو، اللہ کے رسول انہیں پکڑنے کے لیے بازو پھیلا کے آگے بڑھتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسین اپنے نانا کو دیکھ کے لاڈ کر رہے ہیں، یفر ہاہنا وہاہنا، راوی حدیث بتاتے ہیں کہ حسین کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ حضرت حسین جا رہے ہیں، رسول اللہ حسین کے پیچھے پیچھے۔ جو بھی پوچھتا ہے کہ ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، امام حسین کے نام کا پروگرام کیوں کرتے ہیں، امام حسین کے نام کی محفل کیوں سجاتے ہیں، اس بندے کے اس کے سینے میں اگر دل ہے، اس دل میں ایمان کی ادنا سی بھی رمق ہے، ایک بار سنن ترمذی کی یہ حدیث پڑھ لے، پھر اس کے بعد بھی اگر سوال باقی رہے تو پھر اور بات۔ اگر دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، جب رسول اللہ کا اپنے نواسے کے ساتھ جو پیار دیکھتا ہے، پھر سوال یہ نہیں کہ وہ ذکر حسین کیوں کرتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ذکر حسین کیوں نہیں کرتا۔ اگر دل میں ایمان کی رمق ہے، رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث سنتا ہے، حضور کا حسین سے پیار دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد سوال یہ نہیں کہ ذکر حسین کیوں، سوال یہ ہے ذکر حسین کیوں نہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، لوگوں رب سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں بخشتا ہے، واحبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو میں رب کا پیارا، واحبوا اہل بیتی لحبی، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہے، محمد الرسول اللہ کا پیار ہے، حضور فرماتے ہیں وہاں میرے اہل بیت کی محبت بھی ضرور ہوگی۔ اور یارو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ذکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈی جاتی، وہاں ذکر نہ کرنے کی وجہ تلاش کرنا پڑتی ہے کہ ذکر کیوں نہ کریں، یا تیرا نام لے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ جب محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر تو یہ انجام ہوتا ہے کہ جو بھی مجھ سے ملے وہ میرے محبوب کا نام لے، اور جو میرا نام نہیں لیتا وہ مجھ سے ہم کلام ہی نہ۔ مدینے کی گلیاں ہیں، رسول اللہ بازو پھیلائے ہوئے، حضرت حسین کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، صاحب سدرۃ المنتہی، صاحب مقام قاب قوسین او ادنی، بازو پھیلائے ہوئے حضرت حسین کے پیچھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یضاحکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں حسین رسول اللہ کو ہنسا رہے ہیں اور رسول اللہ حسین کو ہنسا رہے ہیں۔ ہاں ہمیں حسین سے پیار ہے کہ حسین کو دیکھ کے لبہائے محمد پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہاں ہمیں حسین سے پیار ہے کہ حسین کو دیکھ کر حضور کا چہرہ کریم کھل جاتا ہے، ہاں ہمیں حسین سے پیار ہے، حسین رسول اللہ کے دل کا چہرہ ہے۔ حضرت حسین کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے، اور پھر راوی حدیث کہتے ہیں فَأَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے حضرت حسین کو پکڑ لیا،
اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ وجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى فأس رأسه او كما قال الصحابي الراوي يعلى بن مرة الثقفي۔ اللہ کے بندو، صحابہ کے امت پہ بڑے احسانات ہیں۔ صحابہ کا امت پر ایک احسان عظیم یہ ہے کہ صحابہ کی نگاہیں وہ نگاہیں ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی اداؤں کو محفوظ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف کلمات طیبات نہیں، ارشادات عالیہ نہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو اللہ کے محبوب کے صحابہ نے اپنے سینوں میں سمویا اور سمو کے اسے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ حضرت یعلا بن مرہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ وہ حضرت حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کی پشت پہ رکھا، اس طرح سے ٹھوڑی اور سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے یقبلہ، اللہ کے رسول نے حسین کو بوسہ دیا۔ اور یاد رکھیے گا، وقت ہو رہا ہے، میں زیادہ تفصیل اور لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کہے بغیر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ بوسہ نواسے کا، اولاد کا، بچوں کا سب لیتے، لینا چاہیے، اللہ کے رسول نے رحمت فرمایا اسے، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ حسن و حسین کو صرف چومتے نہیں تھے۔ احادیث میں ہے کانا یقبلہما ویضمہما ویشمہما، اللہ کے رسول حسن و حسین کو سینے سے بھی لگاتے تھے، چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں گفتگو۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ چومتا تو ہر کوئی ہے، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کبھی نواسوں کو سونگا بھی؟ ہمارے ذرا جو نفیس قسم کے دادے اور نانے ہیں وہ تو بعض اوقات بہوؤں کی اور بیٹیوں کی کلاس لے لیتے، منڈے نے نوایا نہیں تو بو آن رہی ہے، انہیں دودھ سٹیا، یہ جملے گھروں میں عام بولے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی یہ ایک نیچرل، ایک نفسیاتی اور ایک فطری چیز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کیا کسی نے نواسے کو سونگا بھی؟ چومتے سب ہیں، سونگتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ کیوں؟ میں اس طرف بعد میں آؤں گا، وہ اگلا نقطہ ہے، یہاں میں آپ کو روک کے حدیث مبارکہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بوسہ دیا۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی فرماتے ہیں بوسہ دینے کے بعد اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ یہ جملہ ہم سنتے ہیں، روایت ہوتا ہے، لیکن حدیث جو ساری مکمل ہے وہ اکثر و بیشتر ہم سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ ساری حدیث حضور گھر سے نکلے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں بازو پھیلا کے حسین آگے بھاگتے ہیں، دائیں بائیں ہٹتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں جا کے پکڑتے ہیں، گود میں لے کے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بوسہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ میں نے عرض کی تھی انا اعطیناک الکوثر، ایک قول الکوثر کی تفسیر میں ہے کثرت و اولاد ہی، رسول اللہ کی اولاد کی کثرت، اور رسول اللہ کی اولاد کے دنیا میں پھیلنے کا جو ذریعہ، جس وجود کو، جن دو وجودان مقدسہ کو، یہ بھی یاد رکھیے گا، حضرت حسین سے بھی اور حضرت حسن سے بھی، دونوں شہزادوں سے رسول اللہ کی آل دنیا میں پھیلی ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ صرف امام حسین اور حضرت امام زین العابدین ہی کا نام لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اولاد رسول اہل بیت جو دنیا میں ہے وہ صرف جناب سیدنا امام زین العابدین کی اولاد، یا امام زین العابدین کی بھی صرف اور صرف جناب سیدنا جعفر صادق سے جو اولاد ہیں انہی سے پھیلے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتب انصاب یہ پورا الگ تحقیق کا موضوع ہے، انصاب کی کتب پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت امام زین العابدین کے بھی کئی صاحبزادے تھے، ان سے اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا فرمائی، ان کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی، حضرت زید الجواد سے، حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حسنی سادات بھی دنیا میں اور حسینی سادات بھی۔ اللہ کے رسول نے دونوں شہزادوں کو، اللہ رب العالمین نے دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی ذریت طاہرہ کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنا۔
اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ وہ ذہن میں رکھیے. حضور کی اولاد کریم یقیناً 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 سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بھی ہے، لیکن حضرت زین العابدین کے دیگر شہزادوں سے بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شہزادوں جناب زید الجواد اور حضرت حسن مثنیٰ سے رسول اللہ کی اولاد دنیا میں پھیلی. کثرت و اولادی، رسول اللہ کی اولاد کی کثرت. اب آئیے اس جملے کی طرف. حسین منی وانا من حسین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور پھر حضور نے دعا دی ہے احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسین. فرمایا جو حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے الفت رکھتا ہے، جو حسین سے چاہت رکھتا ہے، جو حسین سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ اس سے پیار کرے. کس نے دعا دی ہے؟ دعا کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. اب یہاں پھر ٹھہر کے سمجھیے کہ محبت ہے کیا. محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے جو ہم بدقسمتی سے سمجھتے ہیں. جس نے دعویٰ کر لیا جی میں محب حسین ہوں، بس وہ محبت اسے حاصل ہو گئی اور وہ حضور کی اس دعا کا مصداق بن گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. محبت وہی قابل قبول ہے جو دائرہ شریعت میں ہے. میں نے حدیث ثقلین ابتدا میں دہرائی تھی، محبت وہی قابل قبول ہے جسے سند اللہ کی کتاب عطا کرتی ہے. محبت وہی قابل قبول ہے جسے سند محمد الرسول اللہ کی شریعت عطا کرتی ہے. ہر وہ محبت، ہر وہ انداز محبت، ہر وہ دعوی محبت، ہر وہ طریقہ محبت جو کتاب اللہ کے خلاف ہے اور جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قابل قبول نہیں. ہاں لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لے کہ اگر کسی کا انداز محبت غلط ہے تو انداز محبت کو سنوارا جائے گا، اسے ٹھیک کیا جائے گا، محبت چھوڑی نہیں جائے گی. مختلف کنفیوژن، مختلف غلط فہمیوں کا ہم شکار ہوتے ہیں. ایک غلط فہمی کہ بس دعوی محبت جس ڈھنگ سے بھی ہو وہ قبول ہے اور وہ دعائے نبوی کا حقدار ہے، یہ بھی غلط ہے. دوسرا کنفیوژن اور تذبذب یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ دعوی محبت کرنے والے غلط طریقے سے کرتے ہیں لہذا دعوی محبت ہی چھوڑ دیا جائے. یہ نتیجہ بھی درست نہیں. میں اختصار سے قرآن حکیم سے سند پیش کر کے آگے چلوں گا، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں، میرے نوجوان میرے سامنے بیٹھے، خدا کے لیے اس نقطے کو یاد رکھیے گا. یہ حدیث کی دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حدیث کی دلیل بھی قابل حجت ہے، لیکن بہت سے ایسے منہ پھٹ اور زبان دراز ہیں کہ جو حدیث اپنے موقف کے خلاف اسے ضعیف کہہ دیا. میں حدیث سے نہیں، میں اللہ کی پاک کلام قرآن سے دلیل عرض کر رہا ہوں. اب اگر دائرہ ایمان میں رہنا ہے تو پھر قرآن کو ماننا پڑے گا، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے پھر وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ کہا جاتا ہے. ہجرت سے قبل دور جہالت کے اندر صفا اور مروہ پر مشرکین نے بت گاڑے ہوئے تھے اور وہ ان بتوں کا طواف کرتے تھے. مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. صفا و مروہ سے اسعاف اور نائلہ کے بتوں کو گرا دیا جاتا ہے. حکم ہوتا ہے صفا و مروہ کا طواف کیا جائے. صحابہ کے دلوں میں خلش ہے، کنفیوژن ہے، الجھن ہے، سوال ہے. میں نے پہلے بھی کہا، میں دہرا رہا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ بھی رسول اللہ سے سوال پوچھا کرتے. سوال پوچھنا نہ ادب کے خلاف ہے، نہ سوال پوچھنا محبت کے خلاف ہے، اور نہ سوال پوچھنا ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف، بلکہ یہ تو ہمارے دین کا حکم ہے. صحابہ کے دلوں میں خلش، الجھن ہے، تذبذب ہے کہ مشرکین تو صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے اسعاف اور نائلہ نامی بتوں کی وجہ سے، ہم یہ سعی کیوں کریں؟ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہم تو بتوں کے خلاف ہیں، ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے. جب ذہنوں میں یہ خدشہ جنم لیا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیات نازل فرمائیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ کی سعی نیک عمل تھا. مشرکین نے اس نیک عمل کے اندر اپنی طرف سے انٹرفیئرنس، مداخلت کی، بت گاڑ دیے اور بجائے صفا و مروہ کی سعی کے بتوں کے لیے سعی کرنے لگ گئے. اب جو عمل سعی تھا یہ جائز تھا، یہ صحیح تھا، یہ درست تھا، یہ شعائر اللہ کی تعظیم کے لیے تھا. وہاں پہ بت گاڑنا اور بتوں کی پوجا کے لیے سعی کرنا یہ غلط تھا، یہ باطل تھا، یہ ناحق تھا. قرآن جو اسلوب اور جو انداز اور جو میتھڈالوجی ہمیں دیتا، قرآن کی میتھڈالوجی یہ ہے کہ کسی اچھے عمل میں
جو غیر ضروری، جو حرام، جو ناجائز کام شامل ہوں، اس حرام کو نکالا جائے، اس ناجائز کو دور کیا جائے، اس خلاف شریعت کام سے بچا جائے، لیکن اس اچھے کام کو ترک نہیں کیا جائے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا کھوچ ڈگ پے تو کھوتا کٹی دا کھو نہیں بند کر دیں، ساڑھے کچھ کھو بند کرن ٹور پہندے۔ ہمارے ہاں ذکر حسین چونکہ غلط ہوتا ہے، ذکر حسین میں بدعات ہیں، ذکر حسین میں خرافات ہیں، ذکر حسین میں حدود شریعت سے تجاوز ہے، سو نتیجہ کہ ذکر حسین بند کر دیا جائے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ان بدعات کو رد کیا جائے گا، ان خرافات کو نکالا جائے گا، ان خلاف شریعت امور کو روکا جائے گا، ان ناجائز باتوں سے اجتناب کیا جائے گا، اور ذکر حسین کو جاری رکھا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، رسول اللہ دعا دے رہے، من احب حسینا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، جس نے میرے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کی۔ حسین صبت من الاسباط، حضور نے فرمایا حسین نواسوں میں سے ایک نواسا، اور بعض محدثین نے شارحین حدیث نے صبت من الاسباط کے تحت یہ ذکر کیا ہے شروحات حدیث کے اندر کہ صبت من الاسباط کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کریم جناب حسین سے دنیا میں پھیلے اور جناب حسن سے پھیلے۔ جب ان دونوں وجودوں کو اللہ پاک نے رسول اللہ کی آل کو پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا انا اعطیناک الکوثر، تو گویا حسن و حسین یہ اللہ کے بھی منتخب شدہ ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ اور کیوں محبوب نہ ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جس جنت میں جانے کی دعائیں حرم کعبہ کے اندر مقام مطاف مقام ابراہیم کے اندر حتیم کے اندر بیٹھ کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مانگتے ہو، دنیا والوں سنو، جنت میں جاؤ گے تو سردار حسن اور حسین ہو۔ جسے دنیا میں حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے، حسن کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے، وہ جنت میں جا کے کرے گا کیا؟ وہاں تو سرداری ان کی ہے، وہاں تو سیادت ان کی ہے، وہاں تو قیادت ان کی ہے، اور وہاں تو ساری عزتیں انہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کو خود سے ارشاد فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ حسین مجھ سے ہونا یعنی میں جو میری اولاد ہے، اللہ پاک نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور آنا من حسین، میں حسین سے۔ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میرے کچھ کمالات کا ظہور اللہ میرے نواسے کے ذریعے کرے۔ کن کمالات کا ظہور؟ خصوصاً جو امام عالی مقام کی شہادت اور سبت رسول ریحانت الرسول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان دونوں شہزادوں کی شہادتیں یہ رسول اللہ کے مقام شہادت کا اظہار، اس لیے اللہ پاک نے انہیں رسول اللہ کی اولاد کی دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بھی بنایا، اور اللہ نے انہیں اپنے رسول کی ظاہری مشابہت بھی عطا فرمائی۔ حضور نے ایک تو حسین منی وانا من حسین بھی حدیث صحیح میں فرمایا، اور دوسری طرف کئی ایک احادیث میں ہے خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات مولا الاسلام والمسلمین جناب علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے لے کے گردن تک سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ۔ ذرا اندازہ تو لگائے نا اس وقت جناب علی المرتضیٰ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب حضرت علی فرما رہے ہوں گے کہ میرا حسن سر سے لے کے گردن تک رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اولاد پیاری ہوتی ہے نا، سب کو پیاری ہوتی ہے، رنگتیں جیسی بھی ہوں، ماں باپ کے لیے اولاد پیاری ہوتی ہے۔ ماں باپ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دکھاتے، دیکھا میرا بیٹا کتنا پیارا ہے، دیکھا میرا بیٹا کتنا خوبصورت، اس کے نین نقش دیکھیں، اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں، اندازہ لگائیں حضرت علی المرتضیٰ جب فرماتے ہوں گے کہ لوگوں جس نے سر سے گردن تک رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ، اور فرمایا جس نے گردن سے باقی جسم میں کسی کو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھ۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، حضرت حسن باہر کھیل رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق حضرت حسن کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لے،
اور کندھے پہ اٹھا کے فرماتے بے ابی شبیہم بن نبی، مجھے اپنے باپ ابو قحافہ کی قسم ہے حسن رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ گویا اللہ نے یہ مشابہت ظاہری بھی حسنین کریمین کو عطا فرمائی اور مشابہت باطنی بھی عطا فرمائی۔ اور انا اعطیناک الکوثر کہہ کے اللہ پاک نے قیامت تک کے جو دشمنان اہل بیت ہیں، قیامت تک کے جو دشمنان حسین ہیں، قیامت تک کے جو دشمنان علی ہیں، قیامت تک کے جو دشمنان فاطمۃ الزہرا ہیں، قیامت تک کے جو دشمنان حسن ہیں، سب کو پیغام دے دیا ہے ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک رسول اللہ کے دشمن اور آپ کی اہل بیت کے دشمن وہ بے نام و نشان ہوں گے۔ اللہ نے کثرت ذکر، کثرت اولاد، کثرت علم، کثرت حکمت اور کثرت خیر اپنے محبوب کو اور ان کی اہل بیت کو عطا فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی قربانی تاریخ میں پیش کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سورہ کوثر سنی نا، عرض کی کہ الکوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، اور کثرت اولاد کا منبع ذات حسنین کریمین۔ سورہ کوثر کی دوسری آیت کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ پاک نسلوں کو باقی کب رکھتا ہے؟ اللہ پاک نسلوں میں برکت کب دیتا ہے؟ اللہ پاک اولاد میں برکت کب دیتا ہے؟ اللہ دنیا اور آخرت کی عزت کب دیتا ہے؟ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو رسوا کب کرتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تم اپنے رب کی نماز پڑھتے رہو، قربانیاں دیتے رہو۔ اولین مخاطب اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ نماز پڑھتے ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے نہیں تھے۔ کائنات نے اگر نماز سیکھی ہے تو محمد الرسول اللہ سے تو سیکھی۔ اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے۔ امام علی مقام نے نماز بھی پڑھی ہے، قربانی بھی دی ہے۔ نماز وہ نماز پڑھی ہے، سجدہ وہ کیا ہے کربلا کی ریت میں کہ کوئی ایسا سجدہ کر سکتا نہیں ہے، اور قربانی اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، بکرے قربان کرنا آسان ہے، بچڑے قربان کرنا آسان ہے، جانور قربان کرنا آسان ہے، حلق اسماعیل پہ چھری پھیرنا بھی مشکل تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر علی اکبر، قاسم، عباس، علی الاصغر، علی الاوسط، اون، جعفر اور اپنے خاندان کے ان شگوفوں، ان گلہائے رنگا رنگ کو رب کی راہ میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ ان کے خون کے نذرانے پیش کرنا، یہ حسین کی قربانی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور جس نے بھی قرآن میں غوطہ ہو کے سوچا ہے اسے یہ کہنا پڑا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ہم نے تو عشق سمجھا ہے بکرے ذبح کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ میں بھی آیت پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، میں بھی سن لیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، لیکن اگر کسی نے عمل کیا ہے تو یہ وہ ہستی۔ عمل کرنے والے ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، محمد مصطفیٰ تھے، علی المرتضیٰ تھے، فاطمۃ الزہرا تھے، حسنین کریمین تھے، اور رسول اللہ کے صحابہ۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، یہ رنگ پینٹ کا رنگ نہیں ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق۔ عشق ہوتا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں اللہ کے بندو، میری گفتگو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے شروع میں کہا تھا ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن کلام کتاب اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت۔ اگر قرآن چھوڑیں گے تب بھی گمراہ ہوں گے، اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے تب بھی گمراہ ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عمر مبارک 100 برس کے قریب ہونے والی ہے، اولاد نہیں ہے، رب سے اولاد مانگتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اولاد بھی دیتا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، قربانی کے مہینے میں آپ علماء سے سن چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسی اولاد کے لیے حکم الہی آتا ہے تو شام سے لے کر اسے بے آب ہو گیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ عشق دیکھنا ہے تو اسوہ ابراہیمی کو تو دیکھو۔ حکم ہوا ہے تو ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لق و دق صحرا میں چھوڑ گئے، اور جب اسماعیل بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے تو حکم ہوا ہے گلے پہ چھری چلا دو۔
اور چھری چلائی، اللہ اکبر۔ ایک ہے میں کہوں جی میں شاہ جی ایسا بڑی بڑی قربانی لگی جی ماشاءاللہ بہت مہنگی قربانی لگی، میری قربانی بڑی چنگی سی جی ایسا۔ ایک ہے یارو میں اپنی قربانی کی خود تعریفیں کرتا پھر، اور ایک قربان جائیں جناب ابراہیم کی شان پہ، اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، عشق یہ ہے کہ خواب آئے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ عشق والا وہ ہوتا ہے جو سوچو بچار چونو چرا لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کی کہیں گے جی، گوانڈی کی کہیں، برادری والے نے نہیں چھڑنا جی، کریے کی جی مسئلہ تے ٹھیک ہے لیکن وہ برادری والے نہیں مانتے۔ یہ چونو چرا تبھی ہوتا ہے جب دل محبت سے خالی، جب عشق صرف عین شین قاف لکھنے تک نظر آتا ہے، اور جب عشق دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق۔ جس طرح شاخ گل میں باد سحر گاہی کا نم، جب وہ نم وہ عشق رگو پے میں سماتا ہے تو پھر صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، حرم کے ریشمی غلاف کو چومنے والوں خبر بھی ہے۔ اس حرم کی حفاظت کس نے کی ہے؟ خون حسین نے کی ہے۔ اس حرم کی عزتوں کی حفاظت خون اہل بیت نے کی ہے، خون اسماعیل نے کی ہے۔ اللہ اکبر، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اور فارسی مثنوی میں علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود۔ دل دکھتا ہے جب دیکھتے ہیں ارد گرد۔ یارو شاعری پڑھنا تو بری بات نہیں ہے، شعر سننا بھی بری بات۔ سوچو تو صحیح شعر ہے کس کا، شعر میں کہا کیا جاتا؟ اللہ کے رسول نے اشعار سنے، صحابہ کرام اشعار کہتے تھے، دیوان موجود ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ عرض کی شعر کہنا بھی بری بات نہیں ہے، شعر پڑھنا بھی بری بات نہیں، لیکن شعر میں کہا کیا جاتا؟ شعر کا مضمون کیا ہے؟ شعر کے اندر ایک بات کیا کی جا رہی ہے؟ یہ سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آئے شعر کے نام پہ پڑھتے چلے جائیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا، حدود و قیود کیا ہیں، لیمٹس کیا ہیں، باؤنڈریز کیا، ان کو دیکھے سمجھے بغیر جو منہ میں آئے وہ نعت کے نام پر، جو منہ میں آئے وہ منقبت حسین اور منقبت اہل بیت کے نام پہ کہتے چلے جانا، یہ اہل سنت و جماعت کا، یہ اہل حق کا، یہ ان کا جن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ اقبال کہتے ہیں حسین کیا ہے، دنیا کو خبر نہیں۔ فرمایا حسین وہ ابراہیم و اسماعیل کی اس داستان کی تکمیل ہے، اس کا راز اور بھید ہے، اسے اللہ نے مرتبہ کمال تک 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پہنچایا۔ اور پھر اقبال کہتے رمز قرآن از حسین آموختے، میں آخری بات عرض کرنے لگا، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ جس نے بھی علم کی نظر سے، تحقیق کی نظر سے، محبت اور پیار کی نظر سے دیکھا ہے وہ کبھی بھی ان کو الگ سمجھ سکتا ہی۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول۔ اقبال کہتے دو لوگوں عشق سے جاننا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں امام العاشقین کون ہے۔ اقبال کہتے ہیں امام عاشقاں سیدنا حسین، امام عاشقاں پورے بطول، وہ لخت جگر فاطمۃ الزہرا، سرو آزادے ز بستان رسول۔ کون ہے حسین؟ وہ باغ نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہے، وہ رسول اللہ کے چمنستان کا، وہ چمنستان نبوت کا سرو آزاد ہے۔ آپ کہتے ہیں از حسین قراز حسین آموختیم، اقبال کہتے ہیں ہمیں اگر رمز قراز حسین آموختیم، ہمیں قرآن کا بھید سمجھ آیا ہے تو حسین سے سمجھ۔ کیا رمز سکھایا ہے میدان کربلا میں امام حسین؟ فلسفہ شہادت کیا؟ یاد رکھیے امام حسین نے ایک سبق یہ سکھایا ہے کہ رضائے مولا از ہمہ اولا، جو رب کی رضا ہوتی ہے بندہ وہی ہے جو رب کی رضا میں خوش رہتا۔ اگر رب کی رضا اہل بیت نبوت کے عظیم افراد کی قربانیوں میں ہے، امام حسین نے قربانیوں پہ راضی رہ کے سکھا دیا ہے کہ اپنے مولا کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو۔ رضا کا سبق بھی دیا ہے، اور دوسرا بڑا اہم سبق یہ بھی دیا ہے کہ جب باطل تمہارے سامنے نظر آئے، جب تمہیں جھوٹ اپنے سامنے دکھائی دے تو پھر ہونٹوں کو سی لینا، بند کر لینا، یہ حسین کا طریقہ نہیں۔
امام حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے نام کو حق کے متبادل کے طور پہ پیش کر دیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، فرماتے جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک زندگی رواں دواں ہے، تب تک یزید بھی آتے رہیں گے اور حسین کے نام لیوا بھی جنم لیتے رہیں گے۔ امام عالی مقام کے رستے پہ چلنے والے بھی آئیں گے اور یزید کی روش اپنانے والے بھی آئیں گے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، یزید اور اس کے پیروکاروں کے لیے ہے، اور انا اعطینا کل کوثر یہ جناب امام عالی مقام اور آپ کے رستے پہ چلنے والوں کے۔ امام عالی مقام نے ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا، جھوٹ کے سامنے کھڑے ہو جانے کا، جب آپ نے دیکھا کہ وہ خلافت جس پر ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، وہ منصب خلافت جس پہ عمر فاروق براجمان ہوئے تھے، وہ منصب خلافت جس میں عثمان غنی ذو النورین، علی المرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے، جب یزید پلید جیسے شخص نے اس پہ بیٹھنا چاہا، امام حسین نے اپنے اور اپنے خاندان کے مقدس خون کی قربانی دے کر منصب خلافت کی عزت کا تحفظ کیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ موروثیت کا باپ مر جائے تو بیٹا بادشاہ، بیٹا مر جائے تو اس کا بیٹا کراؤن پرنس، ایک ایک جو ہے وہ وقت میں 10 اور 15 کراؤن پرنسز۔ یہ موروثیت، یہ قرآن و سنت کا دیا ہوا نظام نہیں۔ اسلام میں جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی، جب سب سے پہلی بار موروثیت کو داخل کیا جا رہا تھا، امام عالی مقام نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں قربان کر کے قرآن اور سنت کا اصل مفہوم دنیا تک پہنچایا۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی بے مثال قربانی سے قیامت تک کے لیے حق کو زندہ کر دیا۔ اب قیامت تک جو بھی باطل کے سامنے کھڑا ہونا چاہے گا، اسے جب استعارے کی ضرورت پڑے گی، جب مثال کی ضرورت پڑے گی، تو سب کی نگاہیں میدان کربلا کی طرف اٹھیں، سب کی زبانوں پہ امام عالی مقام کا نام آئے گا، نواسۂ رسول کا نام آئے گا، اور حسین کا نام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں امام عالی مقام کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت نبوت کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی زندگیوں سے قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے، حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے کی جرت اور جذبہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔